ارے جانے مت دو یار، بڑا اچھا بچہ ہے، مگر بھیا وہ نہ رکے گا، اس لیے کہ کبھی کبھی شیطان جب پکڑ لیتا نا تو وہ کہاں رکنے دیتا، کنکیا بنا دے، چل کنکیا جو منہ لے چھوڑتا نہ، کنکیا بنا کے لیتا، اور سارے راستے کی دھول سر پر ہے، نماز نہ انہوں نے پڑھی ہے اور نہ پڑھنے دی ہے۔ میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا جامع مسجد میں، تو ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن لگاتار کام تو بول رہا ہے۔ بتاؤ حسینیوں کا یہ کام ہے؟ نہیں، آپ کو بتائیے، نہ پڑھی ہے نہ پڑھنے دی ہے۔ حسین وہ ہے جو نماز پڑھتے بھی ہیں اور پڑھواتے بھی ہیں، حسین وہ ہے جو گلا تو کٹاتے ہیں مگر سجدہ قضا نہیں کرتے ہیں۔ حسین یہ زبردستی کے حسین یہ زبردستی کے لٹھا کے حسین، ایسا حسین نہیں ہوگا۔ ہر اپنے آپ کو زبردستی کو میاں میں بھی کہہ رہا ہوں، میں پردھان منتری ہوں، لٹھا چل رہی ہے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم پردھان منتری نہیں ہیں، بات ہے کہ نہیں؟ تو تم کہو گے مولانا زبان میں کہنے سے نہیں ہوتا، ایسے تو سب بن جائے، میں نے کہا پھر کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے اس کے کچھ پروسیس ہیں، ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے ایم پی کی بہومت ثابت کر دو تمہاری پارٹی میں، پھر تم کو بنایا جاتا ہے کون پردھان منتری۔ ہم نے کہا جب یہ بات ہے تو بھائی جب خالی دنیا کا پردھان منتری زبان سے نہیں بن سکتا تو حسین کا غلام زبان سے کیسے ہو جائے گا؟ تم کہو کہ میں غلام حسین، چلو ہم مان لیں گے، حسین کا سجدے میں سر کٹا تھا، تیرا سجدے میں کبھی جھکا ہے؟ ان کا کٹا تھا تیرا جھکا ہے؟ تو کہے گا مولانا جمعہ پڑھ لیتا ہوں، تو جمعہ پڑھنے سے خالی کام چل جائے گا؟ جتنا جمعہ ضروری ہے اتنا ہی پانچوں وقت کی نماز ضروری ہے۔ حسین کا خیمہ جل گیا، حسین کا سر کٹ گیا، لیکن حسین کی بیٹی، حسین کی بہن، حسین کی بیویاں کربلا کے اندر پھٹی ہوئی چادروں سے اپنا پردہ کر کے کھڑی ہے۔ خدا کی قسم تاریخ کوئی یہ تاریخ نہ نہیں بتا سکتا کہ کربلا کے اندر غریب الوطنی ہے، بے بسی کا عالم ہے۔ حسین کی کسی بچی کو بھی بے پردہ دیکھا ہو، حسین کی بچی کربلا میں بھی پردے سے ہے، اور جب کربلا سے دمشق گئی وہاں بھی پردہ میں ہے، اور جب یزید کے دربار میں لے جایا گیا وہاں بھی پردہ میں ہے۔ ارے تو کیسا حسینی ہے رے؟ باجا بجا کے ڈھول تماشا کر کے لڑکیاں چھت پہ کھڑی تجھے دیکھ رہی ہے، تو لڑکیوں کو دیکھ رہا کہتا ہے حسینی ہے، جھوٹا ہے، تیرے اندر حسینیت کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسرک اعلیٰ حضرت، جشن شہید اعظم کانفرنس، حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام رضا رامپوری صاحب قبلہ، شہید اعظم کانفرنس۔ سبحان کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتی، ایسے تو سب یزیدی جتنے بھی تھے، میں جو تاریخ بول رہا ہوں کسی مفتی سے جا کر پوچھ لینا، یہ مت سوچنا مولانا گلفام کہہ دے پتہ نہیں اس میں کتنی سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، 100% سچ بول کے جا رہا ہوں۔ کربلا میں جتنے یزیدیوں نے حسین کا سر کاٹا تھا سب کہہ رہے تھے ہم سب کہہ رہے تھے ہم پر ہے، سب کہہ رہے تھے شریعت ہم بچا رہے ہیں، سب کہہ رہے تھے ہم بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جنتا کے سامنے معاذ اللہ حسین کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک بات بتاؤں، سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، اور سچ جب بولتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ محرم آیا تو حسینی جاگ گیا، چہلم آیا تو حسینی نظر آنے لگا کہ کون حسینی ہے۔ تو حسینی خالی 40 دن کا تھوڑی ہے، حسینی پوری زندگی کا بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خالی 40 دن کا حسینی، راستے کی دھول سر پر رکھ لی میں حسینی چہلم گیا بات ختم۔ عجیب معاملہ، زبردستی کا حسینی، یہ حسینی تو مجھے ایسے لگے
ایک جنگل میں گیدڑ نے سارے جانوروں کو اکٹھا ہو کے کہا کہ بھائی بتاؤ ہم کون ہیں؟ کہا آپ گیدڑ ہے؟ ہٹ ہٹ خبردار جو کسی نے گیدڑ کہا. چھوٹے بھائیے موجود تھے سب خاموش. بولے پھر کون ہے؟ کہنے لگا میں ہوں مور. جھوٹ بول رہا ہوں، مور ایسا ہوتا ہے؟ مور کے پنکھ ہوتے ہیں. بولا پنکھی تو نہیں ہوں تو مور. بولا مور ایسا نہیں ہوتا، مور تو اڑتا ہے، آپ تو زمین پہ چلتے ہو. کہنے لگا مجھ سے اڑنے تو نہیں آتا، ہوں تو مور. کہنے لگا بھئی مور کے تو 2 ہی پیر ہوتے ہیں، تمہارے تو 4 ہیں. بولا تو زیادہ ہی تو ہے تو مور. کہا اس کے سر پہ تو تاج ہوتا ہے. کہنے لگا تاج ہی تو نہیں ہوں تو مور. آج کے مسلمان کا یہی حال ہے مولانا، نماز تو نہیں پڑھتا ہوں تو مسلمان، جھوٹی تو بولتا ہوں تو حسین. مولانا میرے گھر کی بچیاں بے پردہ تو رہتی ہیں، ہوں تو حسینی. جیسا وہ مور تھا ویسا ہی تو حسینی. خود بخود کا حسین. تقریر شروع ہو رہی ہے، توجہ کیجئے. اب میں آپ کو بتاؤں میرے حسین کا آخرکار یزید سے اختلاف کیا تھا؟ آخرکار ٹینشن کیا تھی کہ یزید نے حسین کی جگہ بھڑپ لیا تھا؟ کیا حسین کی زمین ماری تھی؟ کہ کوئی تخت کا جھگڑا تھا، کوئی تاج کا جھگڑا تھا، کوئی پیسے کا جھگڑا تھا، کوئی بزنس کا جھگڑا تھا، کوئی لینڈ کا جھگڑا تھا، کوئی دین کا جھگڑا تھا؟ نہیں، آپ کو تاریخ بتائی تھی نہ لینڈ کا جھگڑا تھا، نہ بزنس کا جھگڑا تھا، نہ کاروبار کا جھگڑا تھا. پھر کہو تو مولانا حسین اور یزید کے درمیان اختلاف کس بات کا تھا؟ کہ جلسے میں آنے والے کان کھول کے سنو، تخت و تاج کا اختلاف نہیں تھا، لینڈ دین کا اختلاف نہیں تھا، پیسے اور مال کا اختلاف نہیں تھا. حسین اور یزید کا اختلاف شریعت کا اختلاف تھا. سبحان اللہ. کائے کا اختلاف تو زور سے بولو ذرا، اور زور سے بولو. شریعت کا اختلاف تھا. وجہ کیا تھی؟ یزید نماز کبھی پڑھتا تھا اور نماز کبھی چھوڑتا. بہت اچھی آ رہی. سنیے یزید کے داڑھی بھی تھی، یزید ٹوپی بھی اڑتا تھا، لیکن نماز کبھی پڑھتا تھا اور کبھی چھوڑتا تھا. اگر وہ کبھی نماز چھوڑے تو حسین اسے ٹھوکر مار دے اور کہے کہ مجھے یہ نماز چھوڑنے والا یزید قبول نہیں ہے. وہ کبھی پڑھتا تھا کبھی چھوڑتا تھا. یہاں تو کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے. وہ کبھی کبھی چھوڑ دے تو یزید، اور تو کبھی کبھی پڑھ لے تو حسین. آپ یہ تقریر سن رہے ہیں. جب گناہ ایک ہے تو ایک پلے میں آنا. وہ کبھی کبھی چھوڑتا تھا تو وہ یزید تو کبھی کبھی پڑھتا ہے تو کہتا ہے حسین. جھگڑا کوئی اور نہیں تھا. کن باتوں کا جھگڑا تو سن لیجئے. یزید کے دربار میں ڈانس ہوتا تھا. ڈانس یزید کے دربار میں لڑکے نچائے جاتے تھے. لڑکے کون نچائے جاتے تھے؟ کون زور سے بولیے. لڑکیاں نہیں، کون نچائے جاتے تھے؟ یزید کے دربار میں لڑکوں کا ناچ ہوتا تھا. گلفام کو کہنے دو جلسے میں آنے والوں، یزید لڑکوں کا ناچ دیکھے تو حسین اسے ٹھوکر مار دے وہ یزید ہو جائے. تو لڑکیوں کا ڈانس دیکھے پھر بھی حسین. نوجوانوں یہ بات میری نہیں ہے، خدا کی قسم میں وہ تاریخ پڑھ کر کے بول رہا ہوں جس کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہوا. ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں حسینی. ایسے تو سب کہتے ہیں میں جنتی. شیعہ کہتا میں جنتی، وہابی کہتا میں جنتی، چکرالوی کہتا میں جنتی، اہل حدیث کہتا میں جنتی، مرزائی کہتا میں جنتی. جس نے نبوت کے دعوے کر دیے اس کے ماننے والے کہتے ہیں میں جنتی. اور بھائی تیرے کہنے سے تھوڑی جنتی. جسے آمنہ کا لال کہتے وہ جنتی، جسے کربلا کا حسین کہتے وہ جنتی. اب یار فیصلہ تمہارے ہاتھوں ہے. وہ لڑکوں کا ناچ دیکھے تو یزید ہو کے جہنمی، تو ہیروئنوں کا ناچ دیکھے تو حسینی ہو کے اپنے آپ کو جنتی. یار ایک بات بتا، میدان محشر میں پھر یزید یہ نہیں کہے گا مولا پھر میری خطا کیا تھی؟ اگر یہ لڑکیوں کا ناچ دیکھ کے جنتی ہے تو پھر میری خطا کیا تھی؟ میں بھی تو ناچ دیکھتا تھا. میرے بھائی سمجھیں، یزید شرابی تھا. شرابی کیا تھا یزید؟ اور
اور شرابی اتنا بڑا نہیں تھا، وہ ایک ہی طرح کی شراب پیتا تھا۔ کتنی طرح کی؟ دیسی۔ اس وقت بیئر نہیں تھی، انگلش نہیں تھی۔ آج کتنی طرح کی یہ بیئر، انگلش، بولو ہے کہ نہیں؟ وہ خالی دیسی پیے تو یزید تو پردیسی اور دیسی سب پیے پھر بھی حسین۔ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے یار۔ وہ خالی دیسی پی لے، وہ خالی دیسی پی لے تو وہ یزید۔ کہاں جا رہا ہو بھائیو؟ بڑا اچھا نا بیٹھ وہاں باجے والے پکڑنے میں بیٹھ۔ میں اس وقت بالکل زمینی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ میں نہیں کہوں گا کون غلط اور کون سچ۔ میں نے ترازو بھی آپ کو دے دیا، بٹا بھی آپ کو دے دیا، بس تولتے رہو اور تم ڈالتے رہو کہ کون حسینی ہے اور کون یزیدی۔ تولتے رہو، مسئلہ تخت کا تھا ہی نہیں۔ نا امام حسین اور یزید کے درمیان جو اختلاف تھا وہ تخت کو لے کے، زور سے بولیے، تخت کو لے کے۔ اگر تخت کو لے کے اختلاف ہوتا تو آج ایک بات بتاؤ اچھا مجھے، توجہ ایک بات سارے لوگ بتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، نام سنا؟ نبی ہیں حضرت سلیمان۔ انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لا کے مجھے دے دے۔ سب نے کہا میں لا دوں گا حضور، میں لا دوں گا۔ جس نے کہا میں لا دوں گا، کہا پتہ کتنی دیر میں لا دے گا، تو اپنی اپنی دیری بتائی۔ حضرت سلیمان نے کہا اتنی دیری مجھے برداشت نہیں، اور جلدی والا ہے، اور جلدی والا ہے۔ ایک اللہ والا کھڑا ہوا، نام ہے آصف بن برخیا۔ یہ نبی نہیں ولی ہے۔ کون ہے؟ کہنے لگے حضور اگر مجھے اجازت دیں تو بلقیس کا تخت میں اٹھا کے لا دوں۔ کہا کتنی دیر میں لا دو گے؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت آپ کے دربار میں لا کے حاضر کر دوں گا۔ جلسے میں آنے والے مجھے کہنے دیا جائے آصف بن برخیا نبی نہیں ولی ہے، ولی۔ ارے وہ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کے لا دے تو حسین تو ولی نہیں، ولیوں کا ولی ہے، نواسہ رسول ہے۔ اگر تخت چاہتا اشارہ کر دیتا تو یزید کا تخت مدینے میں چلا آتا۔ ارے یزید کا تخت مدینے میں چلا آتا۔ آصف بن برخیا خدا کی قسم حسین کی قدموں کی دھول لیں، اس لیے کہ ان امتوں کے ولی اس امت کے ولیوں کی طرح نہیں۔ اور یہ ولی نہیں بلکہ حسین وہ ہے ولایت جن کے ابا کے گھر کی ہے۔ جب تک کوئی ولی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دورہ، اس کا شجرہ علی علی نہ بولے، جب تک ولی نہیں ہو سکتا۔ تو حسین کو تخت تو چاہیے نہ تھا، صرف معاملہ یہ تھا کہ وہاں شرابیں چلتی تھی، حسین شرابوں کی مخالفت کرتے تھے۔ وہاں جوا چلتا تھا، بندروں کا ناچ دیکھا جاتا تھا، تماشا لگایا جاتا تھا، حسین اس کی مخالفت کرتے تھے۔ بس یہی بات تھی۔ حسین نے کہا میں سر کو دے سکتا ہوں مگر ہاتھ نہیں دوں گا، اور آج تک تاریخ میں حسین کا سر تو ملتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملتا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ حسین ایک تو محرم شریف میں 10 محرم آئی تو بڑا کودا پھر رہا۔ میں نے کبھی کس کو کیا ہو گیا، کہنے لگے مولانا اس پر حسین کی سواری آ رہی ہے، ذرا حسین کی سواری۔ کام کیا کرتے ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں؟ بولے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا کچھ تو کرتے ہی ہوں گے، کچھ تو کرتے ہی ہوں گے۔
بولے کچھ نہیں، وہ پلاٹ بکواتے ہیں کمیشن کمیشن پر پلاٹ بکواتا، سیدھی سادھی زبان میں کون دلالی کرتا، اور سواری حسین کی آتی ہے، جھوٹ ہے جھوٹ ہے۔ اگر سواری آتی حسین کی تو سب سے پہلے تمہارے علاقے میں بریلی کے اعلیٰ حضرت پہ آتا، بات ہے کہ بے شک، اور اس زمانے میں اگر آئی ہوتی تو تاج شریعہ پہ آتی، بے شک۔ یار حسین اتنے خالی بیٹھے ہیں کہ سواری ظالم کا بتائیے مجھے میرے بھائی، بتا میرے، اچھا میری قوم بھی اتنی بھولی بھالی ہے، اتنی سیدھی ہے میری قوم، کہتے ہیں نا مولانا تم کچھ مت کریے، کیا پتہ آ رہی ہو، کیا کیسے آ رہی ہو، ہمیں جب سامنے سے دکھ رہی ہے نہیں آ رہی ہے تو نہیں آ رہی ہے، کیا پتہ آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہو یار، ہمیں پتہ ہے نہیں آ رہی ہے، حسین کسی کے نہیں آتے یار، حسین کی سواری تیری کیا اوقات ہے، تجھے استنجا کرنے کی حیثیت نہیں، تجھے پاکی نہ پاکی کا مسئلہ پتا نہیں، کہتا ہے میں حسین کی سواری، حسین میری سواری، ارے شرم کر شرم، حسین وہ ہے جس کی سواری محمد رسول اللہ کا نامہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین کی سواری تجھے پاک پر آئے گی، خدا کی قسم حسین وہ ہے جس کی سواری مصطفیٰ کا کاندھا ہے، مصطفیٰ کا کاندھا جو امام الانبیاء ہے، جو امام الرسل ہے، اس کا کاندھا حسین کی سواری ہے، تو نہ پاک کہتا ہے میرے اوپر حسین کی سواری آتی ہے، جھوٹا ہے جھوٹا، وہ جلسے میں آنے والے حسین پاک ہے، حسین کا مشن بھی پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مشن بھی پاک، یہ مشن ہو ہی نہیں سکتا حسین، نہ یہ مشن حسین کا ہو ہی نہیں سکتا، زندگی میں نمازیں نہیں، زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں، زندگی میں سچائی نہیں، وضو کا مسئلہ یاد نہیں، خالی ڈھول بجا کے تو حسینی ہو گیا، خالی ڈھول بجا کے، تو پھر تو جن کے کام شادیوں میں ڈھول بجانا وہ تو سب سے بڑے حسینی ہو گئے، مستانہ بینڈ، فلانا بینڈ، دھماکہ بینڈ، ارے کتنے بینڈ، دلی میں جاؤ بینڈ ہی بینڈ، شروع سے لے کے کر دو اینڈ، ہر جگہ بینڈ، بات ہے کہ نہیں ہے، تو پھر تو یہ تو سب سے بڑے حسینی ہو گئے، یہ تو ہر جگہ بجا رہے ہیں، بجا، یہاں تو بجائے گا مرنے کے بعد بجائے گا، یہاں بجائے گا مرنے کے بعد بجائے گا، یار ایک بات تو بتائیے، حسین کا مشن پردہ ہے، حسین کا مشن سچائی ہے، حسین کا مشن حقانیت ہے، حسین کا مشن غریب و مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، افسوس کی بات ہے گاؤں میں مسجد کے امام کی تنخواہ نہیں جا رہی ہے، گاؤں میں مسجد کے امام کی تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے، اور ڈھول پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، کہہ رہا میں تو حسینی ہوں، تو حسینی ہے، امام کی تنخواہ ٹائم پہ نہیں دے رہا، شادی ہو رہی ہے، شادی میں ڈی جے بجا رہا، شادی ہو رہی ہے، خوب شادی میں حرام کاریاں ہو رہی ہیں، اور پھر بھی محرم آیا تو میں حسینی ہوں، معاملہ آیا، عجیب معاملہ ہے، تو پھر غوث اعظم کیا ہے اگر تو حسینی ہے تو، صابر پیا کیا ہے پھر تو حسینی ہے، پھر اجمیر کا معین الدین کیا ہے اگر تو حسینی ہے، دیکھئے بھائی اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اللہ گناہگاروں کو اور نیکوکاروں کو الگ کر دے گا، ایک جگہ نہیں کھڑے ہونے دے گا کہ اب الگ ہو جاؤ، یہ تو دنیا ایک جگہ چھوڑ دیا ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا حسینیت کیا، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، سبحان اللہ، میں آج آپ کو بتاؤں گا حسینیت کیا ہے، شادی میں کہہ رہا ہے قورمہ 3 رنگ کا چاہیے،
ہوں حسینی، ہوں حسینی، شادی میں کہہ رہا ہے کہ مجھے گاڑی کا کیش چاہیے اور گاڑی بھی چاہیے بڑی والی اونچے پہیوں والی، ہے کون؟ حسینی۔ لڑکیوں والوں کا خون پی گیا، کہتا حسینی۔ تو نے کبھی حسین کی شادی بھی دیکھی کیسے ہوئی تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا حسین کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ شادی نہیں ہوئی تو امام علی اکبر کہاں سے آئے؟ امام علی اکبر کہاں سے آئے؟ سیدہ سکینہ کہاں سے آئی؟ شادی نہیں بلکہ ایک نہیں کئی شادیاں ہوئی تھی۔ زور سے بولیے سبحان اللہ یار، اور زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ آپ کو بتاؤں گا، موڈ بن گیا، ایمان تازہ کر دوں گا آپ کا، کان کھول کر کے سنیے۔ آج تو تیرا حال یہ ہے، نہ شادی سے پہلے چین لینے دے رہا ہے، نہ شادی میں چین ہے، نہ شادی کے بعد چین ہے۔ کہتا ہے حسینی جلسے میں آنے والوں، علی کا بیٹا حسین جوان ہے۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ اور خلیفہ ہیں حضرت عمر ابن خطاب، ابھی حسین کی شادی نہیں ہوئی، قواعد شادی سنو گا، اس کو کہتے ہیں حسین۔ حضرت عمر ابن خطاب لوگوں ایک لشکر ایران پر بھیجے، جاؤ ایران پہ حملہ کرو۔ لشکر اسلام ایران پہ پہنچا، ایران پہ حملہ کیا۔ یہ وہ مصطفیٰ کے عاشق تھے جو جان تو دے دیا کرتے تھے مگر پیٹھ نہیں دکھایا کرتے تھے۔ ایران پہ حملہ کیا اور لوگوں تاریخ گواہ ہے کہ ایران کو فتح کر کے اس کے قلعے کی فصیلوں پہ اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ کہاں؟ ایران کی فصیلوں پر۔ کنہوں نے؟ مصطفیٰ کے شہدائے نے۔ حضرت عمر کی خلافت میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا اگر کوئی ہے تو میرا عمر ابن خطاب ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ اب سنیے، ایران کا جو بادشاہ تھا نا، اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ کتنی لڑکیاں تھیں؟ ایک بیٹی تھی اس کی بڑی، ایک تھی چھوٹی۔ بڑی کا نام تھا مہربانو، چھوٹی کا نام تھا شہربانو۔ بڑی لڑکی کا اس نے رشتہ کر دیا تھا ہندوستان سے۔ میوات کا ایک راجہ تھا جس کا نام تھا ہریش چندر، اس کا بیٹا تھا چندر گپت کو رشتہ ہو گیا تھا۔ مہربانوں کا ایران کے بادشاہ کی بڑی بیٹی کا رشتہ ہو گیا۔ یہ چاہتا تھا کہ شہربانوں کا بھی رشتہ ہو جائے، دونوں کی شادی ساتھ میں کر دوں۔ شہربانوں کے سینکڑوں رشتے آئے، بڑے بڑے راجے مہاراجے شہزادوں کے رشتے آئے، شہربانوں کے پاس رشتہ پیش کیا جاتا، آپ منع کر دیتی، پسند نہیں ہے۔ سینکڑوں رشتے شہربانوں نے ٹھکرا دیے۔ ایران کا بادشاہ مجبور ہو گیا، جب شہربانوں نے کوئی رشتہ قبول نہ کیا تو اس نے مہربانوں کی شادی کر دی۔ میوات میں بہو بن کے آ گئی، بھارت کی بہو بن گئی بڑی بیٹی مہربانو، چھوٹی بچی شہربانو۔ حضرت عمر کے لشکر نے چڑھائی کر دی، ایران فتح کر لیا گیا، اور ایران جب فتح کیا گیا تو شاہ ایران مارا گیا، بڑے بڑے فوجی مارے گئے اور بہت سے فوجیوں کو قیدی بنا دیا۔ شہربانوں بھی ہاتھ لگی، شہربانوں کو بھی قیدی بنا کے مدینے لے آئے۔ تاریخ پیش کر رہا ہوں، تاریخ کی کتاب کا نام سنو، تاریخ زرتشتی، ہسٹری آف دا میوات، تاریخ ایران، 3 کتابوں کے حوالے دے کر کے جا رہا ہوں، ذرا کان کھول کے سننا۔ حسینیت کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں حسینیت، اور حال ہمارے یہ ہے کہ ہم تو آج محرم آ رہا ہے، تب ہمارا وہی بے رحمی اور وہی غنڈہ گردیاں ہیں، شادیاں ہیں تو وہی ہماری غنڈہ گردیاں ہیں۔ لوگوں مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم کب سدھرو گے؟ خدا کی قسم خیر تمہیں دیکھے گا اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا تو وہ کیا سمجھے گا؟ لوگوں زندگی ایسی گزارو کہ تجھے دیکھ کے زمانہ کہہ دے کوئی اور نہیں، یہ مصطفیٰ کا غلام تھا۔
بے شک سبحان اللہ حضرت عمر نے دیکھا ایران کے فاتح آ گئے مدینہ میں بہت سامان ایران میں چٹے لگے ہوئے ہیں ایران کے مال جو لایا گیا مدینہ میں ڈھیر لگا ہوا ہے مال غنیمت حضرت عمر نے دیکھا اللہ کا شکر ادا کیا مولا تیرا شکر ہے اب مدینہ میں کوئی فاقے سے نہیں سوئے گا مولا اب مدینہ میں کسی کو پیٹ سے پتھر نہیں مارنا پڑے گا مدینہ کے لوگوں نے بڑی غربتیں دیکھی ہے مدینہ کے لوگوں نے بڑے فاقوں کا سامنا کیا ہے مولا کبھی کھانا کھایا ہے کبھی پیٹ سے پتھر باندھ کے راتیں گزاری ہے لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایران پر ہمیں فتح حاصل دی ہے اے میرے مولا آج ایران کا سارا مال غنیمت کی شکل میں مدینے کی گلیوں میں ڈھیر لگا ہے حضرت عمر کہہ رہے ہیں سارا مال مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو سارا مال تقسیم ہونے کی پرکریا شروع ہو گئی حضرت عمر کی نگاہ شہر والوں پہ پڑی حضرت عمر نے شہر والوں کو دیکھ کے کہا اے ایران سے آنے والے فوجیوں یہ لڑکی کون ہے مجھے کوئی عام لڑکی نظر نہیں آتی اس کا لباس الگ نظر آ رہا ہے اس کا بات کرنے کا انداز الگ ہے اس کا کھانے پینے کا انداز الگ ہے یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے اسلام سے آنے والے ایران سے آنے والے فوجیوں نے کہا تھا حضور یہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ شاہ ایران کی بیٹی شہر والی اس کو قیدی بنا کر کے لائے حضرت عمر نے فرمایا واقعی شہزادی ایران ہے یہ ہاں حضور یہ شہزادی ایران ہے حضرت عمر نے فرمایا تو سنو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو کسی کی کنیز نہیں بنایا جائے گا اس کو قیدی نہیں بنایا جائے گا اس لیے کہ یہ ایران میں شہزادی بن کے زندگی گزاری ہے مدینے میں اگر اس کو قیدی بنایا گیا تو گھٹ گھٹ کر مر جائے گی اگر کسی کی کنیز بنایا گیا تو گھٹ گھٹ کر مر جائے گی ایک کام کرو مدینے میں کوئی اچھا سا نوجوان تلاش کرو حضرت عمر نے فرمایا کوئی نوجوان مل جائے تو اس سے اس کا عقد کرا دیا جائے گا نکاح کرا دیا جائے گا یہ کنیز بن کے قیدی بن کے زندگی نہیں گزارے گی کسی کی بیوی بن کے اس کے گھر کی ملکہ بن کے زندگی گزارے گی حضرت عمر کا جب یہ فرمان سنا تو سارے صحابہ کہنے لگے حضور ایران سے آنے والے سارے فوجی کہنے لگے حضور یہ ناممکن ہے یہ لڑکی بڑی مغرور ہے اس نے بڑے بڑے راجے کو ٹھکرایا بڑے بڑے مہاراجے کو ستایا بڑے بڑے شہزادے کو ٹھکرایا اس نے کسی کو پسند نہیں کیا ہے اس نے جب راجے مہاراجے کو ٹھکرا دیا تو مدینے کے غریبوں کو کیسے پسند کرے حضور یہ کسی کو پسند نہیں کرے گی آپ کو شاید اس کے بارے میں معلوم نہ ہو بڑے بڑے راجے مہاراجوں کے رشتے گئے اس کے گھر پر لیکن یہ ٹھکراتی نہیں جب اس کو شہزادے راجے مہاراجے پسند نہ آئے تو مدینے کے غریب ٹاٹ کا لباس پہننے والے مدینے کے غریب کیسے پسند آ جائیں گے حضرت عمر کا جواب سنو کے طرف جاؤ گے کہا تمہاری نظر میں کوئی مدینے میں نوجوان نہیں سب نے کہا حضور ہماری نظر میں نہیں حضرت عمر نے فرمایا میری نظر میں مدینے میں ایک نوجوان ہے بولو سبحان اللہ اگر اچھا لگے تو کوئی کھڑے ہو کے نعرہ لگانا توجہ کرنا حضرت عمر کیا کہتے ہیں سنو کہنے لگے میری نظر میں ایک نوجوان کہنے لگے حضور آپ کی نظر میں کون ہے کہنے لگے سنو اگر یہ ایران کی شہزادی شہر بانو ہے تو میری نظر میں اسلام کا شہزادہ علی کا بیٹا حسین ہے اگر اسے شہزادی ایران ہونے پہ ناز ہے تو مجھے حسین کے شہزادہ اسلام ہونے پہ ناز ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد حضرت حسین کا نام لے دیا حضرت عمر نے کہا میری نظر میں حسین ہے اب جب حسین کا نام آیا سب خاموش حسین کا نام پیش کیا گیا سب خاموش جلسہ میں آنے والوں اپنی حسینیت کو چیک کرو کہ اس راستے پر چل رہے ہو یا اس سے ہٹے ہو اگر اس سے ہٹ گئے تو قیامت کے دن حسین تمہیں حسینی نہیں بولیں گے اور قیامت کے دن حسینی وہی کہلائے گا جسے علی کا بیٹا کہہ دے مولا یہ حسینی ہے میرے شور مچانے سے نہیں ہوگا حسین میرے شور مچانے سے نہیں ہوگا حسین کھان کھول کے سن لو میرے بھائیو کسی بھی تاریخ میں جتنے امام گزرے ہیں چاہے امام باقر ہو چاہے امام موسیٰ کاظم ہو
چاہے امام زین العابدین ہو، چاہے امام جعفر صادق ہو، چاہے کوئی اور امام ہو، کسی ایک امام کی تاریخ میں، کسی ایک امام کی زندگی میں اگر مجھے کوئی ڈھول بجانا ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام گلفام دینے تیار۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ میں سارے امام، میں ایک امام کی بات نہیں کر رہا، میں سارے اماموں کی بات کر رہا، چاہے امام باقر، امام موسیٰ کاظم ہو، امام صادق ہو، کوئی امام ہو، کسی بھی امام کی زندگی میں تو حسینی اتنا بڑا نہیں ہے جتنے حسین یہ امام ہے، اس لیے کہ یہ حسین بھی ہے اور حسین کا خون بھی ہے۔ بتا دیں آپ مجھے کسی بھی امام کی زندگی میں کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی یہ بتا سکتا، یہ صرف تمہاری بنائی ہوئی خرافات ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا حسین، سب خاموش۔ اور یہ رافضیت کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے، جو رافضی یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی عمر سے بنتی نہیں تھی، اہل بیت عمر کو پسند نہیں کرتے تھے، عمر اہل بیت کو پسند نہیں کرتا تھا، ان کے منہ پہ تماچا ہے۔ بیٹا تو عمر کا بھی جوان تھا، حضرت عمر اپنے بیٹے کا بھی نام پیش کر سکتے تھے کہ شہربانوں سے نکاح کرنے کے لیے میرا بیٹا جوان ہے، لیکن عمر نے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا، زمانے کو بتا دیا کہ عمر کی نظر میں عمر کا بیٹا ہونا اور ہے، محمد الرسول اللہ کا نواسا ہونا اور ہے۔ عمر کا بیٹا ہونا اور ہے، محمد الرسول اللہ کا نواسا ہونا اور ہے۔ ذرا غور کریں آپ۔ حضرت عمر نے جیسے ہی حضرت حسین کا نام لیا، کہا حسین کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچایا جائے۔ مولا حسین کی بارگاہ میں قاصد پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں کہا آپ کا نکاح کرانا چاہتے ہیں، آپ کا رشتہ آیا ہے۔ حضرت عمر کا جیسے ہی پیغام پہنچا، مولا حسین نے فرمایا کس نے میرا رشتہ بھیجا ہے، کون میرا عقد کرانا چاہتا ہے؟ کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب آپ کا نکاح چاہتے ہیں، آپ کے لیے ایک لڑکی کو پسند کر لیا گیا ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، حضرت حسین کی محبت دیکھو کہ عمر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو مولا حسین کہتے میری شادی کرانے والے عمر کون ہوتے ہیں، میرا رشتہ لگانے والے عمر کون ہوتے ہیں، لیکن محبت دیکھو۔ مولا حسین نے کہا اگر امیر المومنین کو رشتہ پسند ہے تو حسین کو بھی یہ رشتہ منظور ہے، حسین کو بھی یہ رشتہ۔ لیکن میرے مولا حسین نے فرمایا نوجوانوں اگر واقعی حسینی ہو تو حسین کے نقش قدم پہ اپنے بچیوں کو میڈیم میں تو پڑھایا ہے، آج تو نے ماڈرن ماحول میں تو اپنی بچیوں کو جینا سکھایا ہے۔ کاش تو سیرت فاطمہ اپنی بیٹیوں کے سامنے لگتی ہوتی تو آج 8 لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی نہ کی ہوتی۔ 8 لاکھ بچیاں دھرم پریورتن کر چکی ہیں مسلمانوں۔ کون ہے اس کا سلسلہ؟
ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر ماڈرن ماحول تو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے حسینی ماحول پیدا نہیں کیا. نوجوانوں شادی کرو تو خبردار. ہاں قرآن نے یہ کہا ہے پسند کا نکاح کرو مگر یہ نہیں کہا ہے کہ باپ کو ناراض کر دے ماں کو ناراض کر دے. پسند کے نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ باپ کے ارمانوں کا جنازہ نکال دے ماں کے ارمانوں کا جنازہ نکال دے. تیری بھی پسند ہو تیرے والدین کی بھی پسند ہو. اور کان کھول کے سن لو نوجوانوں, بہت اس تقریر میں آج نوجوان زیادہ ہیں. اگر تمہاری زندگی میں کبھی ایسا موڑ آئے کوئی لڑکی کسی موڑ پہ تم سے یہ کہہ دے کہ میں سب کو ٹھوکر مار کے تجھ سے شادی کروں گا, میں اپنے بھائی ماں باپ خاندان سب کو کچل دوں گی تجھ سے شادی کے لیے, تو چاہے رکشہ چلانے والی کی بیٹی سے نکاح کر لینا لیکن اس سے ہرگز نکاح نہ کرنا. پیار میں اندھے ہو جاتے ہو اندھے. اور یہ پیار جو ہے یہ وہ والا پرفیوم ہے جو آپ نے ٹرین میں بسوں میں بیچتا ہوا دیکھا ہوگا, 80 روپے میں 2 ساتھ میں انعام بھی دیتا ہے. دیکھا آپ نے 2 بڑی تیز خوشبو آتی ہے, جیسے ہی مارے گا اتنی تیز آئے گی پوری بس مہک جائے گی, مگر آپ کی تھوڑی دیر ہے وہ اترتا بعد میں خوشبو پہلے ہی ختم. میری بات غلط تو نہیں؟ تیل بیچ رہا تیل, ایسا تیل ہے بال اگا دے گا, بال جما دے گا, کالے کر دے گا. اگاتا نہیں ہے, جتنے اگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں بھی ختم کر دیتا. اگر خالی بس میں بکنے والا تیل بال اگا دے تو یہ MBBS ڈاکٹر کے ہاتھ چلیں گے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ 10 روپے والا بام بس میں بیچ رہا ہوتا, کمر میں درد, گھٹنے میں درد, سر میں درد, داڑھ میں درد, کان میں درد, جو بھی درد ہو تیل میں ملا کر لگا لو, کافور ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. 10 روپے میں اتنے درد ختم ہے تو الٹرا ساؤنڈ کیوں کرائے گا 500 روپے؟ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ یہ محبت جو تجھے نظر آ رہی ہے کہ میں تیرا ساتھ بھی نبھاؤں گی, تیرا ساتھ بھی دوں گی, تیرے سکھ میں بھی ساتھ رہوں گی, تیرے دکھ میں بھی ساتھ رہوں گی, یہ جھنڈو بام ہے, جھنڈو بام. یہ محبت نہیں ہے, یہ پیار نہیں ہے. ہم نے شادی کے 2 مہینے کے بعد طلاق ہوتے دیکھی ہے, ہم نے کوٹ کچہری ہوتے دیکھا ہے, ہم نے تھانہ چوکی ہوتے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ شادی کیا یا پسند کی بعد میں کہتا نظر آتا مولانا میں تو پھنس گیا. اس لیے نکاح کرو تو گھر والوں کا بھی مشورہ لے لو, ان کی بھی رضامندی حاصل کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بس والے پرفیوم بن جاؤ. تھوڑی دیر کے لیے تو بڑا تیز پیار ہوتا, بہت گاڑا گاڑا نظر آتا ہے. بات کے حال یہ ہوتے ہیں کہ گالیاں ہی چلتی ہیں, سیدھی جھڑاکا ادھر سے گالی اور دھڑاکا ادھر سے گالی. ارینج جو شادیاں ہیں جو والدین کی مرضیوں سے ہو رہی ہیں, وہ شادیاں اگر کچھ گھپلا بھی ہوتا تو ابا بھی ساتھ دیتا, اماں بھی ساتھ دیتی ہے, خاندانی بھی ساتھ دیتا. اور یہ جو خود والا پیار ہوتا نا, سب کہتے تم نے تو کرا تھا بھرو خودی, کیوں ساتھ دے خاندانی؟ تم نے خاندانیوں کو پوچھا تھا کیا؟ ابا کو پوچھا تھا کیا جو ابا کو ساتھ دے؟ کہا مولا علی سے پوچھو, بابا علی سے پوچھو. حضرت علی کی بارگاہ میں قاصد پہنچا, کہا حضور امیر المومنین نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے, حضرت حسین کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے, مولا علی نے دیکھا بھی نہیں لیکن آپس میں محبت اتنی ہے, یہ بھی راضیت کے منہ پہ تماچا ہے. مولا علی نے فرمایا اگر عمر کی پسند ہے تو علی کی بھی پسند ہے. سبحان اللہ. اگر عمر کی پسند ہے تو علی کی بھی پسند ہے. ادھر سے جب رضامندی ہو گئی, یہ بھی راضی, مولا عمر بھی راضی, مولا حسین بھی راضی. جب سب راضی تو بعد میں شہربانوں کے پاس قاصد پہنچایا گیا. شہربانوں کے پاس جا کے قاصد کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے بولا شہربانوں, امیر المومنین
چاہتے ہیں تمہیں بیڑیوں سے آزاد کر دیا جائے، تمہیں زنجیروں سے آزاد کر دیا جائے، تمہیں زندگی بھر کے لیے قید سے آزاد کر دیا جائے۔ امیر المومنین چاہتے ہیں تمہیں نکاح کر کے کسی کے نکاح میں دے کے اس کے گھر کی ملکہ بنا دیا جائے۔ لوگوں تاریخ گواہ ہے، شہربانوں نے جملہ جو بولا تھا آج بھی تاریخ اپنے دامن میں لیے ہوئے مسکرا رہی ہے۔ شہربانوں نے کہا مر تو سکتی ہوں مگر میں نکاح نہیں کروں گی، شادی نہیں کروں گی۔ کہا کس لیے؟ کہا آنے والے سوچ جب مجھے بڑے بڑے راجے مہاراجے پسند نہیں آئے تو مدینے کے غریب مجھے کہاں سے پسند آ جائیں گے؟ یہ بے فضول کی بات نہ کر، میرے سامنے آ کے ٹائم خراب نہ کر۔ شہر والے کو کوئی لڑکا پسند نہیں آ سکتا۔ آنے والے قاسم نے کہا تھا شہر والے یہ تمہارے لیے عمر کی طرف سے آفر ہے، ایک بار نظر ڈال کے دیکھ لے، اگر لڑکا پسند ہو تو نکاح کرنا، لڑکا پسند نہ ہو تو نکاح نہ کرنا، تمہارے ساتھ زبردستی نہیں ہوگی۔ کہا یہ قانون کس کا ہے؟ کہا مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ کہا زبردستی نہیں ہو میرے ساتھ۔ میں نے سنا عمر بڑا ہارڈ آدمی ہے، بڑا سخت آدمی ہے۔ عمر کا نام سن کے تو بڑے بڑے کو پسینہ آ جاتا کہ عمر میرے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا نکاح میں۔ کہا عمر کی کیا طاقت ہے، مصطفیٰ کا بنایا ہوا قانون یہ ہے اسلام میں جب تک نکاح نہیں ہوتا، جب تک لڑکا لڑکی دونوں راضی نہ ہو، جب تک لڑکی اور لڑکے کی طرف سے رضامندی حاصل نہ ہو جائے، جب تک اسلام میں نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ہائے ہائے اتنا سنا تو شہروانوں بولی وعلیہ السلام میں تیرے قانون پہ قربان، قید میں ہو کے بھی زندگی آزاد نظر آتی ہے۔ قید میں ہے لیکن نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا اختیار شہربانوں کے اوپر رہے گا۔ کہا ہاں اسلام کا قانون ہی یہ ہے، اسلام کا قانون ہی اور یہی قانون ہے۔ آج بھی تمہارے یہاں نکاح ہوتے ہیں تو لڑکی سے پوچھا جاتا کہ نہیں پوچھا جاتا؟ لڑکے سے بھی پوچھا جاتا ہے، پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ اور پوچھنا ضروری ہے۔ نکاح میں جو گواہ ہے، ایجاب و قبول ہے، یہی لازمی ہے۔ یہ 300 باراتی، یہ کھانے، یہ جوڑے، یہ گھوڑے، یہ کاریں، یہ نکاح میں کوئی بھی ضروری نہیں ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایجاب و قبول اور گواہ یہ ضروری ہے، اور مہر کیا ہے؟ مہر، ایجاب و قبول اور گواہ، اور مہر بھی حساب کے۔ یہ جو مہر چل رہے ہیں 5,51,000 یہ مہر ہے، لڑکے کی حیثیت کے مطابق۔ یہ جو 21 لاکھ کبھی کبھی تو مہر کے اوپر حضرت بنا کے واپس چلی گئی، مہر کے اوپر جھگڑے ہو گئے، اس لیے کہ اس نے جہیز اتنا ٹائٹ کر کے مانگا تھا، اتنا ٹائٹ کر کے کہ لڑکی والوں کی حالت پتلی کر دی۔ اس نے کہا بدولہ بن کے آئیے، اتنا ٹائٹ مہر مانگوں گا کہ تیری حالت پتلی کر دوں۔ ہے دونوں طرف سے گنڈا گنڈا۔ اور نبی فرماتے نکاح کو آسان کرو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نکاح کو اگر لڑکے کی حیثیت 500 روپے روز کمانے کی ہے تو اس کی حیثیت کو دیکھ کر مہر باندھا جائے۔ بات سمجھ لیجیے، مسئلہ بتا رہا ہوں میں۔ یہ جو چل رہے ہیں کہ ادھار مہر باندھ دیے، اتنے باندھ دیے وہ کبھی دے ہی نہیں سکتا۔ مہر اتنے باندھا کرو کہ لڑکا جسے نقد ادا کر دے، اور مہر نقد ادا کرے تو یہی افضل و اعلیٰ ہے، یہی بہتر ہے۔ بات سمجھیے کیا ہے؟ یہی بہتر ہے۔ یہ بیوی سے جو معاف کراتے پھر رہے ہو، معافی کا موقع ہی نہیں آئے، معاملے ہی نہیں آئے، اتنے مہر رکھو قبضے کے کہ وہ ادا کر سکو۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں۔ اور گواہ نکاح میں دونوں گواہ باشرہ ہونا چاہیے۔ کسی کو بھی پکڑ کے ایرا گیرا نتو ٹھہرا کے جب تم گواہ بن جائیے نا، گواہ وہ ہو جو باشرہ ہو۔ بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ گواہ باشرہ ہو، اور یہ بیچ میں وکیل بنتا ہے، یہ تو نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ میں آپ کو بہتر نکاح کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ وکیل جو ہوتا ہے نا بیچ میں، یہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ ڈائریکٹ قاضی جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ ڈائریکٹ ایجاب و قبول کرائے، لڑکی سے اجازت لیتے گواہوں کی موجود
موجودگی میں لڑکے کو قبول کرا دے، اس کو لڑکے کو جو ہے کہہ دے کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے کرتا ہوں، لڑکا ڈائریکٹ قبول کر لے، یہ بیچ میں وکیل نہ ہو تو یہ نکاح سب سے اچھا ہے۔ ہار کو مت دیکھو، مجھے دیکھو، نکاح سب کے ہونے، جن کے ہو گئے ان کے بچوں کے ہونے۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں یہ نکاح فضولی ہے، جو بیچ میں وکیل ہوتا بعد میں جھگڑ لیا ہوتا، امام سے کہہ رہا ہوتا میرا حصہ دے، کیونکہ میں وکیل نہ بنا 500 روپے دے دے۔ بڑی مشکل سے تو اس غریب کو نذرانہ دیا، اب تو بانٹ۔ بہت سی جگہ وکیل بانٹتے ہیں، وکیل ہمیں بھی دو، گواہ بھی کھڑے ہو جائے ہمیں بھی دے دو 100 روپے۔ ارے بھائی اس غریب کو مل گیا، یہ اس کا نذرانہ، یہ تیرا کیا ہے اس میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قاضی جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ ڈائریکٹ لڑکی سے اجازت لے کے ڈائریکٹ لڑکے کو ایجاب و قبول کرا دے، یہ نکاح سب سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو آگے بڑھوں، یہ مسئلے ساتھ ساتھ بتاتا اس لیے میں چل رہا ہوں تاکہ یہ مسئلے سمجھ میں آ جائیں۔ بے شک ہاں کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ بعض آدمی تو پوری وکالت شروع کر دے کہ میں پہلے تو 2-4 کلمے خود پڑھے گا اور کہے گا میں امت میں نبی کی اور فلاں کا اور میرے آنے کا مقصد یہ، اتنے لمبے کلمے پڑھنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، بس یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ فلاں گواہ ہیں، ان کی موجودگی میں لڑکی اپنے نکاح کا اختیار دیتی ہے اتنے مہر کے بدلے کہ آپ نے قبول کیا، لڑکا نے کہا ہاں میں نے قبول کیا، نکاح ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولا حسین غازی شہر والوں نے کہا جب یہ بات ہے میرے اوپر فیصلہ ہے کہ اگر لڑکا پسند آئے گا تو میں ہاں کروں گی، پسند نہیں آئے گا تو نہ کروں گی، عمر میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، تو پھر مجھے یہ فیصلہ منظور ہے، چلو لڑکا دکھایا جائے۔ لڑکا دکھایا جائے، پیش کیا جائے، کون ہے کہ جس سے عمر میرا نکاح کرانا چاہتا ہے، کون ہے کہ جس کے ساتھ میرا عقد کرانا چاہتا ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، حضرت شہر والوں ادھر تیار ہے، ادھر مولا حسین تیار ہے، تاریخ کہتا ہے، تاریخ نویس کہتا ہے، ادھر مولا حسین کو لایا گیا، ادھر سے شہر والوں کو لایا گیا۔ جب آمنا سامنا ہوا، شہر والوں سے کہا اب ذرا تھوڑا سا نگاہ اٹھا کے دیکھو، ہونے والا نوشہ یہ ہے، ہونے والا دولہا یہ ہے، ہونے والا شوہر یہ ہے۔ شہر والوں کا بیان ہے کہ جیسے ہی میری نگاہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑی، مولا حسین کا چہرہ شہر والوں نے دیکھا تو جھوٹ کے بولی عمر، میں قسم کھا کے کہتی ہوں یہ چہرہ جو میرے سامنے لا کے تم نے کھڑا کر دیا ہے، اس چہرے کو میں نے اپنے خوابوں میں ایک بار نہیں بلکہ پورے 100 بار دیکھا ہے۔ بتانے والا دکھانے والا بار بار یہی چہرہ مجھے دکھاتا ہے اور دکھا کے ہر بار یہی بتاتا ہے شہر والوں تمہارا شوہر یہی ہوگا، تمہارا شوہر یہی ہوگا۔ میں نے جو آج تک کسی بھی لڑکے کو قبول نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے خوابوں کا شہزادہ پسند تھا۔ میں نے قسم کھائی تھی اگر میں نے نکاح کرنا ہے تو خوابوں کے شہزادے سے کرنا ہے، میں نے اگر نکاح کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے جس کو میں نے خوابوں میں دیکھا ہے، اور میں نے تو اس چہرے کو خوابوں میں ایک بار نہیں 100 بار دیکھا ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، جیسے ہی مولا حسین کے بارے میں شہر والوں نے اپنا ڈیسیژن دے دیا، نکاح کی تیاری ہو گئی، مولا علی نے نکاح کرا دیا، حضرت عمر نے مہر کی رقم ادا کر دی، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ ذرا غور کرنا، نکاح ہو گیا، کتنا سادہ کتنا سمپل یہ ہے نکاح۔ ہمارے بھی نکاح ہے، ہمارے ہاں بھی شادیاں ہیں، ہماری شادیوں کے تو حال یہ ہے میرے بھائیوں، جب تک کہ 10 لاکھ خرچ نہ ہو جب تک تو نکاح تک نوبت نہیں آتی۔ باپ بوڑھا ہو گیا اسی ٹینشن میں، باپ پریشان ہے اسی ٹینشن۔ بڑے افسوس کی بات ہے، شاید آپ کو بھی افسوس ہے، پیلی بھیت ضلع کے کچھ لوگ وہاں تقریباً 20,000 لوگ وہاں کام کرتے ہیں، وہ پیتل کی ٹوٹیاں بناتے ہیں فیکٹری میں۔ توجہ کریں، یہ جب کی بات ہے جب یہ جو چیئرمین کے الیکشن ہوئے تھے بھی پیچھے، تو اس قصبے کا جو موجود جو چیئرمین تھا جو کھڑا ہوا تھا الیکشن میں، وہ ووٹ مانگنے کے لیے وہاں گجرات پہنچا۔
کیونکہ 20,000 لوگ وہاں کام کر رہے تھے اس قصبے کے. تو ووٹ مانگنے کے لیے پہنچا اور کہا بھئی آپ لوگ آنا الیکشن کے موقع پہ مجھے ووٹ دینا. تو کوئی کہتا ہے سڑک بناؤ گے تو ووٹ دیں گے، کوئی کہتا ہے اسکول بناؤ گے تو ووٹ دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کرو گے تو ووٹ دیں گے. خدا کی قسم ان 20,000 لوگوں نے ایک ہی بات کہی تھی. میں تقریر کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہیں اسی وقت میرے سامنے کی بات ہے. کہا تھا چیئرمین صاحب اگر اللہ آپ کو جتا دے ہم آپ کو ووٹ دیں گے تو ہمارا جو قصبہ ہے نا اس میں صرف ایک قانون بنا دینا، وہ یہ قانون بنانا کہ کوئی بھی جہیز نہ لے گا نہ دے گا. بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. روڈ ڈلوانا یا نہ ڈلوانا، پانی کا انتظام، بجلی کا انتظام کرنا یا نہ کرنا. میں نے کہا یار تم نے یہ کیا مانگا ہے کہ جہیز کی لعنت کو ختم کر دینا بس، اور ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے. کہنے لگے مولانا سنیے، ہم اپنی برادری کے 20,000 لوگ یہاں کام کرتے ہیں. کہنے لگے ہماری گھر کی خواتین بھی ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہیں، وہ بھی فیکٹری میں ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں. اس لیے کہ جب تک ہمارے یہاں شادی نہیں، جب تک کہ 10 لاکھ روپے لڑکی والا خرچ نہ کرے. 10 لاکھ روپے ہم جب کمائیں گے نہیں تو خرچ کہاں سے کریں گے؟ اور 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کی وجہ سے ہمیں گھر سے باہر یہاں گجرات کمانے کے لیے آنا پڑا. جن لڑکیوں کی ہم نے شادی کرنا ہے وہ لڑکیاں بھی ہمارے ساتھ فیکٹری میں کام کرتی ہیں اور رات دن محنت کر کے وہ بھی کماتی ہیں. حد یہ ہے مولانا ہماری بیویاں بھی فیکٹری میں کام کر کے کماتی ہیں. 10 لاکھ روپیہ محنت مزدوری سے ایک دن میں نہیں کمایا جاتا صاحب. کب 10 لاکھ روپیہ کمانے کے لیے وقت لگ جاتا ہے، 10 لاکھ روپیہ کمانے کے لیے ٹائم چاہیے. کہنے لگا پورا گھر پوری فیملی کماتی ہے. جس بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ کمانے کے لیے گھر چھوڑ کر فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ہماری برادری کی وہی 1,000 لڑکیاں فیکٹری میں رہ کر غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرتی ہے. 1,000 غور کریں، پرسنٹیج نکالیں آپ. 20,000 لوگوں میں سے 1,000 لڑکیاں ہیں. یار کتنا 5% ہے. میرا غور تو ہے نا. 1,000 لڑکیوں نے مولانا اگر ہمارا یہ جہیز بند ہو جائے گا تو ہم یہاں کمانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں آئیں گے، وہیں کوئی کام دیکھ لیں گے. بچیوں کا جب جہیز کی لعنت ہی ختم ہو جائے گی، جن کے لیے کما رہے وہ جہیز کی لعنت ہی ختم ہو جائے گی تو عزت کے ساتھ سادہ نکاح ہم اپنے گھر پہ رہ کے کر دیں گے. بڑا معاملہ ہے، بڑا ماحول خراب ہے میرے بھائیوں. خدا را واقعی اگر سچے حسینی ہو تو اس جلسے سے آج قسم کھا کے اٹھنا. شادی تو ہو نہیں ہے لیکن شادی میں یہ اعلان میں ضرور کروں گا اپنی سسرال والوں سے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے. میں جو نکاح کر رہا ہوں حسین کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں. سبحان اللہ. نکاح ہو گیا اور مولا حسین کے نکاح میں آ گئی شہر والے. مولا حسین کے نکاح میں آ گئی شہر والوں. اللہ سلامت رکھے یہی شہر والوں آئے. میرا تقریر کا ٹائم بس مکمل ہو چلا، 7 گھنٹہ تقریر ہو گئی. 5 منٹ اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 گھنٹہ گزر کدھر گیا. 7 گھنٹہ سچ بتا رہا ہوں. پتہ چلا آپ کو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ میں ابھی شروع ہوا. اتنا اچھا آپ سننے، اتنا من لگا کے سننے، اتنے آپ حضوریت ذہن کے ساتھ سننے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. گلفام کی دعائیں ہیں کہ میدان محشر میں حسینی جھنڈا اللہ آپ کو نصیب فرمائے. یہی شہر بانو مولا حسین کے ساتھ کربلا میں پہنچی. توجہ ہے کہاں پہنچی ہے؟ اب میں تاریخ پیش کر رہا ہوں. حسین کا ایک رشتہ دار کہاں ہے؟ انڈیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ میں نے حوالے سے بات کی ہے. میوات کا راجہ کے گھر میں بڑی بہن ہے شہر بانو مہربان. حسین جب کربلا کے لیے مدینہ سے نکلے تو یہ بات میوات کے راجہ چندرگپت کو پتا چل گئی کہ علی کا بیٹا حسین کربلا سے کوفہ کے لیے نکل چکا ہے. اس نے 10,000 برہمنوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک خط لکھا اور خط لکھے کہا جتنی جلدی ہو سکے آپ کوفہ کے راستے پر جاؤ اور جہاں بھی راستے میں تمہیں حسین مل جائیں یہ میرا خط حسین کو دے دو.
मेवात के राजा ने जो खत भेजा, क्या था खत में लिखा हुआ मैटर, मफहूम क्या था खत का? खत का मफहूम ये था, हुसैन आप कूफा ना जाओ, कूफा के लोग बेवफा हैं, आपके बाबा अली को इन्होंने शहीद किया था। हुसैन आप मेवात आ जाओ, अगर आप मेवात आ गए तो मैं अपना तख्तो-ताज तुम्हारे कदमों में समर्पण करके आपका सेवक बन जाऊंगा। पूरी जिंदगी में आपकी सेवा करूंगा, पूरी जिंदगी में आपकी खिदमत करूंगा। हुसैन आप कूफा ना जाओ, आप मेवात आ जाओ। ये खत में लिख कर भेजा था, लेकिन तख्त तो चाहिए ही नहीं था। वो बात अलग है कि इनकी मुलाकात हो नहीं पाई। ये जो लोग खत लेके पहुंचे थे, हुसैन से मुलाकात हो नहीं पाई। जब करबला में हुसैन पहुंचा ना, और जब आशूरे की रात आई, आशूरे की रात कौन सी? सुबह को 10 तारीख सर कटना है, आज जो रात है, आज जो रात है, जिन रातों में हमारे नौजवान ढोल बजाते घूमते हैं, जिनमें हमारे नौजवान मोटरसाइकिलों पर कई लोग बैठ के स्टैंड करते हैं, जिन रातों में डीजे बजाकर डांस करते हैं और हुसैनी कहते हैं, जिन रातों के अंदर हाल ये होता है। मैंने देखा अभी इसी रास्ते से गुजरा था, शायद पीलीभीत का कोई इलाका था, कोई गांव था, मुहर्रम शरीफ का मौका था, उसमें ताज़िए लाए गए, नाइट का मेला था, नाइट का। खुदा की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, अगर झूठ बोलूं तो मैदान महशर में मुस्तफा की शफाअत नसीब ना हो। खुदा की कसम इससे बढ़ के जुमला नहीं कह सकता मैं। अल्लाह की कसम रात का आलम, नाइट का मेला था, ताज़िए चारों तरफ से लगे थे, चारों तरफ नौजवान लड़के और लड़कियां बेपर्दा मेकअप करके घूम रही थी, डीजे बजा रहा था। इधर लड़कियां बेपर्दा, इधर लड़के उनको देख रहे हैं, एक दूसरे से आंखें दो चार हो रही है। क्या तेरी यही हुसैनियत है कि तू ताज़िया लाके नौजवान लड़कियों को बेपर्दा लाके खड़ा कर दिया? ये हुसैनी नहीं हो सकता, ये हुसैनियत का काम नहीं हो सकता। ताज़िया अगर तुझे बनाना है तो मैं ताज़िए का मुखालिफ नहीं हूँ। रोज़ाए इमाम हुसैन का नक्शा बना के एक जगह रख लो, अगर उसे औरत ज़ियारत करे तो मर्द मौजूद ना हो, मर्द ज़ियारत करे तो औरतें भी हुदंगा मचा रही हैं, मेकअप कर करके, किसी पे कोई दुपट्टा ना था, सब खुले हुए, इल्ला माशाअल्लाह कोई होली बाल करते हुए, वो भी जारी और कहने मेरा ताज़िया जीत गया, मेरा हार गया। और जिसको हरा के आया था ये हुसैन की मोहब्बत में नहीं था। बड़ा कुरान कुरान, छोटा कुरान कुरान नहीं है, बड़ी मस्जिद मस्जिद, छोटी मस्जिद मस्जिद नहीं है। अगर ताज़िया हुसैन की मोहब्बत में है तो बड़ा भी ताज़िया और छोटा भी ताज़िया। और दंगा जीता की सरा, हरा की सरा। मेरे भाइयों बात समझ में आ रही? यार अजीब की हालत है, मेरा जीत गया, अरे भाई फिर हार किसका गया? और जिसका हारा था तो क्या उसने किसकी मोहब्बत में बनाया था? आशूरे की रात आई और लोग ये जो रातें हैं ये हुड़दंग मचाने की नहीं। इस रात में मौला हुसैन ने मालूम है क्या किया? मौला हुसैन ने अपने सब घर वालों को इकट्ठा किया, सब और सबको इकट्ठा करके पहले हुसैन ने जितने 72 थे सबको इकट्ठा किया और सबको इकट्ठा करके मौला हुसैन ने कहा, अब जरा अगर जिगर रखते हो ना तो बहुत मोहब्बत से सुन लेना जरा। हुसैन ने कहा, एक करबला में मेरे साथ आने वाले मेरे रुफाका में तुमसे खुश हूँ। यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, सुबह का सूरज निकलेगा, यजीदी मेरा सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे। तुम अपने आप को इस परेशानी में न डालो। मौला हुसैन ने फरमाया, मेरे साथ करबला में आने वाले मैं तुमसे राजी हूँ, मैदान महशर में नाना से तुम्हारी सिफारिश कराऊंगा, वादा भी करता हूँ। जाओ तुम अपने साथियों के साथ
کربلا سے چلے جاؤ اور اپنے بچوں کے ساتھ کہیں زندگی گزار لینا. میں تم سے راضی ہوں. نہ تمہیں گلا کٹانے کی ضرورت، نہ تمہیں خون بہانے کی ضرورت. حسین نے سب کو اجازت دے دی، جاؤ میں تم سے راضی ہوں، چلے جاؤ. گلا صرف حسین کٹانے کا بات ختم ہے، شریعت کی حفاظت ہو جائے گی. لوگوں جتنے خیمے میں موجود تھے ایک نہیں اٹھا، جتنے خیمے میں موجود تھے ایک نے بھی پیٹ نہیں دکھائی. مولا حسین نے دیکھا چراغ چل رہا ہے، کوئی جانے کو تیار نہیں. مولا حسین نے وفا کی تصویر مولا عباس کھڑے ہیں، کہا عباس خیمے کا چراغ بجھا دو. کہا حضور کس لیے؟ کہا اس لیے ہو سکتا ہے نگاہ سے نگاہ مل رہی ہے، جانے میں شرم لگ رہی ہو. حسین کی نظروں کے سامنے سے جانا ان کے لیے مشکل و دشوار ہو رہا ہو، اس لیے چراغ بجھا دو. اندھیرا پا کر موقع مل جائے گا، پھر اگر کوئی جانا چاہے تو حسین کی نظر سے نظر نہیں ملے گی، یہ نظر چرا کے جا سکتا ہے. مولا عباس نے خیمے کا چراغ بجھا دیا. پھر حسین کے کہنے پر کافی دیر کے بعد خیمے کا چراغ جلایا گیا. مولا حسین نے جب چراغ جلوایا، چراغ بجھا تھا تو خیمے میں 72 تھے. کافی دیر کے بعد چراغ جلا تو 72 بیٹھے ہیں. مولا حسین نے فرمایا میں نے چراغ اس لیے بجھایا تھا تاکہ موقع پا کے چلے جاؤ. عرض کیا حسین خیمے کا چراغ 1000 مرتبہ جلایا جائے، 1000 مرتبہ بجھایا جائے، مگر ہم نے قدم بڑھایا ہے، پیچھے نہیں ہٹائیں گے. حسین ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے، گردن تو کٹا دیں گے مگر قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے. ہماری محبت چراغوں کی محتاج نہیں ہے، ہماری محبت اجالوں کی محتاج نہیں ہے. ہمارے دل میں جو آپ کی محبت کے چراغ جل رہے ہیں انہیں کیسے بجھائیں؟ یہاں تو جلسے میں وعدہ کرتے ہیں حرام کام نہیں کریں گے اور پھر ہمارے گھروں میں حرام کام ہوتا ہے. ایک نے بھی قدم پیچھے نہیں چڑھایا. اللہ اللہ. پھر مولا حسین ان سے اجازت لے کر اپنی بیوی شہربانوں کے پاس پہنچے اور شہربانوں کے پاس پہنچ کر کے کہا شہربانوں تم شہزادی ایران تھی، تم نے ایران میں بڑی عیش میں زندگی گزاری ہوگی. جب سے میرے نکاح مائی ہو سکتا ہے وہ لذیذ کھانے نہ ملے ہو، جب سے ہماری نکاح مائی ہو سکتا ہے وہ قیمتی لباس نہ ملا ہو. کبھی فاقے بھی ملے ہیں، کبھی تمہیں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بھی سونا پڑا ہے، کبھی تمہیں فاقے سے بھی رہنا پڑا ہے. شہربانوں احساس نہ کرنا. شہربانوں نے مولا حسین کا دامن پکڑ کے کہا حسین کیا بات کرتے ہیں، میں تم کو اپنی قسمت پر ناز کرتی ہوں. جو حسین مجھے آپ نے دیا ہے وہ میرے باپ نے بھی نہیں دیا تھا. جو آپ کی بیوی بن کے مجھے مرتبے ملے وہ ایران کی شہزادی بن کے کبھی نہ ملے تھے. میں تو اپنی قسمت پر ناز کرتی ہوں. حسین جب میں ایران کی شہزادی تھی، جدھر سے میری سواری نکلتی تھی لوگ کھڑے ہونے استقبال کرتے تھے، سب کہتے تھے ہوشیار خبردار شہزادی ایران آ رہی ہے. یہ جلوے تھے میرے ایران میں شہزادی بن کر، لیکن جب سے میں نے آپ سے نکاح کیا ہے تو اب تو میرے رتبے بڑھ گئے، میرے مرتبے بڑھ گئے. یہ دنیا تو دنیا میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. جب شہربانوں کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا اور جب میں اپنی قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں حاضر ہوں گی تو منادی ندا دے گا اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ کی بہو شہربانو آ رہی ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. شہزادی ایران ہونا اور ہے، فاطمہ کی بہو ہونا اور ہے. سبحان اللہ. بے شک. اجالے دنیا دو کہ ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. حسینیوں بس آخری پیغام دو اور میری تقریر ختم. صرف آخری جملہ آدھا منٹ یا ایک منٹ. کوفہ کی جامع مسجد میں 40,000 لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا ہم حسین ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جو تاریخ کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے جن
توجہ کرنا، ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں، ایک آدمی بھی ڈراپ نہ ہونے دے، میری پوری تقریر کا لب لباب اس ایک منٹ میں۔ جب امام مسلم کو امام حسین نے بھیجا تھا اپنا نائب بنا کر کوفہ میں، اور جب وہ جامع مسجد کے امام بنے تو وہاں 40,000 لوگوں نے بیعت کی اور کہا حسین کو بلاؤ، ہم جان دے دیں گے، ہم حسین ہیں، ہاتھ اٹھا، ہم حسین ہیں۔ لیکن کربلا کے میدان میں جن کے ہاتھوں میں حسین کے خلاف تلواریں تھیں، ان میں بہت سے لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں کہا تھا ہم حسین ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا ہم حسین ہیں۔ لیکن بعد میں حسین کے قتل میں جو شریک تھے ان میں سے بھی بہت سے تھے۔ یہ کوفہ کی جامع مسجد والے حسینی نہ بنو کہ ہاتھ اٹھائے بیعت توڑ دیا، وعدہ خلافی کر دیا۔ حسینی بنو تو حسین کے خیمے والے بنو، چراغ جلا بھی بجھا بھی مگر قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ سبحان اللہ کا دو سبحان اللہ، ہے نا؟ لوگ خرافاتیں کرتے رہیں، ناچتے رہیں، ڈیجو پہ ناچیں، ڈھول پہ ناچیں، لیکن تم وہ حسینی بن کے دکھاؤ جو 72 حسین کے خیمے میں کہہ رہے تھے ہم حسینی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں سچی حسینیت کا کلابہ اپنے گلے میں تو ڈالے گا، میدان محشر میں نبی کا نواسا حسین بولے گا مولا یہ حسین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت فرمائے، کہنے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں مولا معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں سب لوگ، ہاں سب لوگ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک ہمارے بھائی بڑے علیم ہیں، مشرف نام ہے، مصفر خان، بیمار ہیں، اللہ ذکر حسین کے سب سے، امام کربلا کے سب سے انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور اس مجمع میں مستمع جو بھی بیمار ہے، اس محفل کے صدقے اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ حضرات، ابھی آپ تشریف رکھیں، شاعر اہل سنت جناب غلام غوث غزالی صاحب بالکل تیار بیٹھے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا مفتی فرمان رضا صاحب قبلہ بریلی شریف ان کا بھی خطابی نیات سماعت کریں گے۔ ایک اعلان سماعت کرتے جائیں، کل ہم فرما رہا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، جانوں کی کمی کر کے، پھلوں کی کمی کر کے آپ کو آزمائیں گے۔ اللہ فرماتا آزمائش میں جو ثابت قدم رہا اور آزمائش میں جس نے صبر سے کام لیا، تو اللہ فرماتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوش ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچنا کہ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ تو خوشی میں ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ تو امیر ہو رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ تو خوب مزے لے رہا ہے۔ یا اللہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو حج بھی کرتا ہوں، میں تو حرام کاموں سے بھی بچتا ہوں، یا اللہ میں شریعت کی روشنی میں زندگی گزارتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے پاس پریشانیاں آ رہی ہیں، میرے پاس مفلسی آ رہی ہے، غریبی آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہم آزمائیں گے۔ اللہ تجھے آزما رہا ہے، اگر تو اس میں ثابت قدم رہا تو اللہ فرما رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری۔ کربلا میں حسین کو آزمایا گیا، ورنہ پانی کس کی طاقت تھی کہ حسین سے دور رکھ دیا جاتا؟ کس کی طاقت تھی کہ حسین کے گھر والوں کو کوئی شہید کر دیتا؟ کس کی طاقت تھی کہ حسین کے خیموں کو آگ لگا دی جاتی؟ کس کی طاقت تھی؟
लिए सबर को तीर मार दिया जाता, किसकी ताकत थी इमाम कासिम की जवानी लूट दी जाती, किसकी ताकत थी कि अली अकबर का शबाब लूट दिया जाता, किसकी ताकत थी अब्बास नंबरदार के बाजू ले लिए जाते। मगर साहब ये आजमाइश है, और जितना बड़ा जिसका रुतबा होता है उतनी ही बड़ी उसकी आजमाइश होती है। जो नमाज नहीं पढ़ता, कभी कभी पता चलेगा आपको रमजान में रोजा नहीं रख रहा है तो वो हट्टा कट्टा टहल रहा, जो रोजा रख रहा है वो बीमार भी हो गया, तो ये मत सोचना या अल्लाह मैं तो रोजा भी रखता हूँ बीमार भी होता हूँ, ये रोजा नहीं रखता ये तो हट्टा कट्टा टहल रहा। अल्लाह उसे नहीं आजमा रहा, अल्लाह तुझे आजमा रहा है, अल्लाह नहीं आजमा रहा है, अल्लाह तुझे आजमा रहा है। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जो हराम काम करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, सूद का खाता, रातों दिन शरीयत के खिलाफ काम करता है, रातों दिन हराम काम करता, बुरे काम करता, लोगों कभी कभी उस पर दुनिया में परेशानी नहीं आती, और नेक शख्स अगर जरा सा भी हट जाए तो फौरन उसको पकड़ लिया जाता है। कभी देखना आप नेक आदमी जरा सा भी गलत कर ले, जरा सा भी फौरन उस पर परेशानी। इसलिए कि मेरे भाई अल्लाह ने उसकी रस्सी को ढीला छोड़ दिया है, और अल्लाह ने तेरे ऊपर निगाह करम बना के रखी है। जो बच्चे गलियों में टहल रहे हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, उनसे मौलाना साहब कुछ नहीं कहते। जो बच्चे बाजारों में टहल रहे हैं वो कुछ भी करें, उनसे स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक कुछ नहीं कहता। लेकिन जो बच्चा मदरसे में पढ़ने आता, अगर एक वक्त भी नमाज भी छोड़ दे तो मौलाना तनवीर डंडा लेके उसके सामने हाजिर क्यों छोड़ी। यार एक पढ़ नहीं रहा, कभी पढ़ता ही नहीं है, उससे मौलाना तनवीर कुछ नहीं कह रहे, मौलाना आरिफ उससे कुछ नहीं कह रहे, तो कभी पढ़ता ही नहीं। जिसने एक टाइम की छोड़ दी, आप डंडा लेकर उसके सामने खड़े हो गए तो कहेंगे मौलाना जो मदरसे का है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, वो पढ़े न पढ़े मुझे कोई मतलब नहीं, और जो मेरे मदरसे का है उस पर मेरी निगाह बनी हुई है उसे नहीं छोड़ने दी जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं, उसे नहीं छोड़ने दिया जाएगा। इसीलिए नेक आदमी अगर जरा सा भी भटकता है तो अल्लाह उसे फौरन दुनिया के अंदर होशियार कर देता है, उसे परेशानी में मुब्तला कर देता है। दुनिया के अंदर जो उसने गलत कर दिया उसकी सजा अल्लाह दुनिया ही में दे के उसे सासों पाक कर देता है। एक वो है कि उसे पता ही नहीं कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, एक वो है कि रातों